سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے سری اور جہری نمازوں میں ایک فرق ہے دو سیکٹس میں، تو وہ ہے کیا؟ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ ہمیں جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں ان کو پڑھنی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مقتدی سورہ فاتحہ جہری اور سری نمازوں میں کیسے پڑھیں گے؟ یہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دین کے معاملے میں اصل سے متعلق کیا جائے۔ کہنے کو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا ہوں، لیکن بات سمجھیے پہلے کیا چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک سنت کی حیثیت سے اپنی امت میں بھی جاری کر دیا۔ یہ بھی کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نماز کی ابتدا آپ سے نہیں ہوئی، نماز کی ابتدا سیدنا آدم کے زمانے سے ہو گئی۔ تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام امتوں کے اندر یہی 5 نمازیں تھیں۔ انجیل میں حضرت مسیح یہی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی 5 نمازیں تھیں۔ تو 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے دین کا حصہ رکھا۔ تو نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں جاری کر دی۔ جب جاری کی تو اذکار تبدیل کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اذکار میں مثلا تورات کی دعا پڑھی جاتی تھی، میں نے میزان میں وہ نقل کر دی ہے ساری، یا انجیل کی دعا پڑھی جاتی تھی نماز کے اندر، اس کی جگہ پہ سورہ فاتحہ آ گئی، اس کے ساتھ آپ قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں۔ یہی نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ لازمی اذکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں وہ اذکار کرنے ہیں۔ فاتحہ پڑھنی ہے اس لیے کہ فاتحہ اصل میں قرآن کے نزول کی دعا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدا نے جواب دیا ہے کہ صراط مستقیم میری کتاب میں ہے، تو اسی وجہ سے علامتی طور پر فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ آپ پڑھتے ہیں تاکہ دعا اور جواب دعا کا تعلق واضح رہے۔ یہ لازمی اذکار ہے۔ باقی وہ ہیں اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، وہ لازمی چیزیں ہیں۔ باقی نماز آپ پر چھوڑ دی گئی۔ مقررہ اذکار وہی اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ اور سورہ فاتحہ، اور یہ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی۔ جب یہ نماز پڑھائی ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ 3 نمازوں میں قرات جہری ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت امام قرات کرتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مغرب میں ایسے ہی عشاء میں ہوتا ہے، اور 2 نمازوں میں قرات سری ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر عشاء کی بھی 4 رکعتوں میں جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سری رکعت ہوتی ہے، یعنی ان میں کوئی آپ بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ یہ سری رکعتیں جو ہیں، یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے سنا اور وہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جو سری رکعتیں ہیں ان میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ پہلا سوال یہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، یعنی قیاس کیا گیا، روایتوں میں نہیں ہے۔ قیاس کیا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہری رکعت میں پڑھتے تھے وہی سری رکعت میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ اچھا، اور بعض لوگوں نے خیال کیا کہ نہیں، مختصر ہوتا تھا قیام، تو اس لیے غالباً سورہ فاتحہ ہی پہ اکتفا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی تصریح روایتوں میں موجود نہیں ہے، واقعات سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک۔ پہلی بات یہ، لوگ پیچھے کیا پڑھیں، کیا کریں، اس سے متعلق بھی آپ تمام جتنی بحثیں ہیں ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں، اہل حدیث حضرات میں، دیوبندی حضرات میں، حنفی حضرات میں، پڑھ ڈالیں، کوئی تصریح موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف واقعات سے چیزوں کا استنباط کیا جاتا ہے، یا بعض اجمالی چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تصریح میں کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، اس معاملے میں نہیں ملی، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کیا کریں گے، ایسے موقعوں پر اجتہاد کیا جاتا ہے یا قیاس کیا جاتا ہے۔ قیاس اجتہادی کی ایک قسم ہے۔ تو علماء نے جو آراء قائم کی ہیں، پہلے اصول میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں اجتہادی آراء ہیں۔ اجتہادی آراء کے قاعدے یہ ہوتے ہیں کہ دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھا جائے اور وہ چیزیں علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ تو اس میں میرے نزدیک جو مالکیہ کا مذہب ہے کہ جب امام بلند آواز سے قرات کرے تو سننا ہی پڑھ لینا ہے، آپ سنیے، اور جب وہ خاموش ہو تو پڑھیے، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار کے درمیان 40 سال کی عمر سے لے کے یعنی 23 سال رہے ہیں، اور سری نماز یا جو 4 رکعتیں ہیں ان میں 2 رکعتوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کیا پڑھتے رہے ہیں، صحابہ نے نہیں پوچھا آپ سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آپ تمام ذخیرے کو جمع کر لیں، صحابہ کا مزاج بھی یہ نہیں ہے، یعنی وہ عام طور پر جب ایک چیز کے بارے میں ایک اندازہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بہت نہیں کرتے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ حضور نے بلند آواز سے کیا پڑھا تو ایک جری قیاس تھا کہ یہی پڑھتے ہوں گے، تو اس وجہ سے فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ اچھا، بعض موقعوں پہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی کلمہ ذرا بلند آواز سے سن لیا
تو وہ روایت ہو گیا، تو اس سے لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی، بالکل ٹھیک کی میرے نزدیک، پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس معاملے میں۔ لیکن جاوید صاحب ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا ریفرنس نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پیچھے کی طرف مڑے اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کس کس نے فاتحہ تلاوت کی، تو چند لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تلاوت کی، اور کچھ لوگ نہیں کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے نہیں کی تلاوت۔ آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا، کوئی یعنی کسی بھی طرف نشاندہی نہیں کی، نہ کسی کی مذمت کی، نہ کسی، یعنی جنہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ان کے معاملے میں بھی آپ خاموش رہے، اور جنہوں نے فاتحہ پڑھی ان کے معاملے میں بھی نہیں، خاموش غالباً رہے۔ آپ کو ذہول ہو رہا ہے، یعنی آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھ مناظرت کس نے کی، اچھا یعنی کیونکہ پیچھے سے آواز آئی تو پوچھا کہ مناظرت کس نے کی، اچھا ٹھیک، تو یہ فرمایا کہ فاتحہ کے سوا نہ پڑھا کرو کوئی اور۔ فاتحہ کے سوا نہ پڑھا یہ ہے ٹھیک، تو آپ دیکھیں نا، یہ مختلف واقعات ہیں، صحیح، جیسے میں نے آپ کو ٹھیک، دیا، یعنی کوئی واقعہ پیش آ گیا، کسی نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلمہ ذرا بلند آواز سے سن لیا، کسی موقع پر ایسی کوئی بات آپ نے فرما دی، اچھا، ٹھیک، یا یہ عمومی بات کہہ دی کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی صحابہ نے اپنا طرز عمل طے کیا، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے علماء طے کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔